بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عام غلطی جو قرآن پاک کو پڑھتے وقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دو حروف ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں جن میں سے کسی پر بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو کسرہ ہیں جن پر کوئی علامت نہیں، اور پھر ایک حمزہ وصل ہے جو اسے اگلے حروف کے ساتھ جوڑتا ہے، لیکن حرف سین کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے۔ یا ایک اور مثال، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ضمہ ہیں جن کے بعد ایک حمزہ وصل اور ایک حرف ہے جس کا کوئی اعراب نہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ دو ساکن حروف کو الفاظ کے درمیان ملنے سے روکا جائے، پھر تنوین کی نون کو کسرہ ملے گا۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں کا تجزیہ کریں۔ اس آیت میں وہ حروف کہاں ہیں جو ساکن ہے اور ان پر کوئی اعراب نہیں ہوتے؟ ایک سین پر ہے اور دوسرا دو کسروں پر ہے۔ یہ آخری حرف دراصل اسی طرح سے ملتے ہیں، میم، کسرہ، نون۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نون پر اس وقت کسرہ لگتا ہے جب دو ساکن حروف ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، اس لیے اسے آسان بنانے کے لیے اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب اسے پڑھتے ہیں۔ بے غلام اسمہ ہو جائے گا بے غلام اسمہ، کر دیں تو اس طرح ہو جائے گا، ہا ضمہ نون۔ ایک کسرہ لیتے ہیں اس لیے اسے آسان بنانے کے لیے اس طرح دکھایا گیا ہے، نون حمزہ وصل میں، اور اب اسے ایسے پڑھا جائے گا، نوحبنہ۔ آئیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، نوحنبنہ۔ یہاں ہمیں دو حروف نظر آتے ہیں جن میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، تنوین میں نون اور لام۔ تو ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں اور نون ایک کسرہ لیتی ہے، اسے اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے، نون حمزہ وصل میں۔ تو اب اسے پڑھنا آسان ہے، جزاء الحسنی۔ چند عربی نسخوں میں چھوٹے نون کو آسانی سے پڑھنے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے جسے نون قطنی کہا جاتا ہے، لیکن تمام عربی نسخوں میں ایسے نہیں ہے۔